میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑا چبھتا ہوا موضوع ہے جو فلسطین کا ہے، اور جو کچھ غزہ میں ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتے، اور نہ دنیا کو کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسا میٹر ہے کہ یہ ساری دنیا کو لے بیٹھے گا۔ فرانس کو تو احساس ہو گیا کہ یہ جو چیز ہے وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل کو جرمنی کو بھی ہوگا، کل کو انگلینڈ میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کے بھی 200 کے قریب ان کے ایم پی او نے یہ بات اٹھا دی ہے۔ اور یہی چیز کینیڈا میں کو احساس ہو گیا، اور کل پوری دنیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، کیونکہ ظلم ایسی چیز ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو دنیا اس سے آنکھیں چرانا چاہے بھی تو نہیں چرا سکتی۔ اور یہ ظلم اگر ایک جگہ ہوتے ہوئے ہوگا تو پھر آپ آنکھیں اگر چرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کا نظام بھی ایسا ہے کہ کل آپ کے ملک میں اس سے بڑھ کے کچھ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ بات۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ غزہ کا میٹر جو ہے اس کو ساری دنیا مل کے سالو کرے۔ یہ مسئلہ سالو کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے دنیا کا امن تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور وہاں بچے، چھوٹے بچے، دل دہل جاتا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ عورتیں، بڑی تباہی پھیل رہی ہے غزہ کے اندر۔ وہ غذا لینے جاتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں تو ان پہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے اتنا ظلم؟ آپ کا بچہ ہو، اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہو، آپ برداشت کر لیں گے؟ میں ساری دنیا سے یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سے، آسٹریلیا ہو، روس ہو، چین ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، کہ کیا آپ کے بچے پہ کہ وہ بھوک سے مر رہا ہو اور آپ کچھ نہ کر سکیں، اور اس پہ گولیوں کی برسات ہو رہی ہو، کوئی دندناتا پھر رہا ہو وہاں پہ، جب چاہے وہ طریقے سوچ رہا ہو ان کو تباہ برباد کرنے کے، اور وہ یہ بھی نہ سوچ رہا ہو، بہت غلط فہمی ہے اسے، کہ میں اگر کسی کے ایسی تباہی لاؤں گا تو میں خود بھی تباہ ہوں گا۔ اور وہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کی کیسی تباہی ہوئی ہے۔ ایسی تباہی پہلے کبھی اس کی نہیں ہوئی۔ یہ سوچنا چاہیے اسرائیل کو کہ ایسی تباہی کبھی بھی نہیں ہوئی، اور وہ ساری تباہی منظر عام پہ نہیں آئی، پوری طرح کافی حد تک آ گئی ہے کہ آپ جب دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں؟ کیا آپ نے سیکھا پوری دنیا کی جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور دنیا کی مختلف جنگوں سے، اور جہاں جہاں جو کچھ ہوتا ہے، کہ جب آپ کہیں بھی تباہی اگر پیدا کرتے ہیں تو کیا اس کا فلیش بیک آپ کے اوپر نہیں ہوتا؟ کیا اس کا کوئی معاملہ آپ پہ ہٹ نہیں ہوتا؟ یہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے۔ تو مت کریں ایسی چیزیں جس سے آپ خود بلبلا اٹھیں کہ اب دنیا وہ نہیں ہے جو دنیا پہلے تھی۔ اب دنیا بالکل بدل چکی ہے، معاملات سارے بدل چکے ہیں، ساری دنیا سٹرونگ ہو چکی ہے، ساری دنیا نے اپنے معاملات، اپنے ڈیفینس اور اپنی چیزیں بڑی سٹرونگ کر لی ہیں۔ یہ آپ کی بڑی بھول ہے کہ ہم بہت تگڑے ہیں، ہم بہت یہ ہیں، ہم بڑے وہ ہیں۔ کوئی تگڑا نہیں، بڑے سے بڑے ملک تگڑا نہیں، کوئی تگڑا نہیں آج کے دور میں۔ یاد رکھیں یہ بات۔ اور کوئی بھی اگر ایسے نیگیٹو چیزیں کرے گا 100% اس کی تباہی یقینی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر 10 امریکہ بھی آ جائے نا تو میں اسرائیل کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ یہ بات سمجھے، اور شاید آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، سمجھ لیں اس بات کو۔ یہ سجیشن ہے میرا، میں کوئی نہیں کہ آپ کو فورس کروں یا کچھ کروں، آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر عقل مند ہے، سینسیبل ہے، آپ کہتے ہیں جی بڑے ذہین ہیں آپ لوگ، تو یہ کیسی ذہانت ہے کہ خود اپنی تباہی بھی کر رہے ہیں آپ کا پورا ملک خود رو رہا ہے، اور ایک آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، دنیا کے بارے میں سوچیں کہ ہم کسی کو تباہ ہوں گے تو ہم اس سے زیادہ، 100 گنا زیادہ تباہ برباد ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سوچیں اس بات کو برائے مہربانی، اور دنیا میں امن پیدا کریں، مل جل کے رہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، مل جل کے رہیں، ورنہ تو یہ نہیں رہے گا۔ آج یہ تھا کہ جی 2 نیشن تھیوری ہے جو چل رہی ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں مانا تو یاد رکھیے گا پھر یہ وقت گزر جائے گا اور 2 نیشن تھیوری نہیں ہوگی، پھر سب کہیں گے صرف اور صرف فلسطین ہوگا، اور یہ واقعی ہوگا۔ سمجھ لیں اس بات کو، مان لیں امن کو، کر لیں مذاکرات، بات مان لیں ساری دنیا کی،
امن قائم کر لیں, مت ظلم کریں. ظلم کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں آیا. دنیا کی ہسٹری کیا نہیں جانتے آپ؟ آپ تو بڑی ذہین ہے قوم ہے, تو کیا ذہانت ہے جس میں اپنا ملک بھی تباہ کر رہے ہیں اور کسی بات پہ آپ نہیں آ رہے ہیں. اس لیے مذاکرات پہ آئیں, اپنے لوگوں کو دیکھیں, ملک کو دیکھیں. ساری دنیا پورا زور لگا رہی ہے اس بات میں کہ آپ مان جائیں, مذاکرات کر لیں, سب کچھ کر لیں. تو بہتری اسی میں ہے, امن اور مذاکرات. امن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں. کیا آپ کے ملک میں امن ہے اس وقت؟ سوچ سکتے ہیں. آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اب یہ ہوا, اب وہ ہوا, اب یہ ہوا. تو ایسی زندگی کیا ہے؟ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. کہ ہر وقت خوف آپ پہ طاری رہتا ہے. نکلیں اس چیز سے, اور صرف ایک ہی طریقہ ہے سے نکلنے کا, مذاکرات کریں, بات مانیں دنیا کی, حقیقت میں آئیں, سینسیبل بنیں, عقل مند بنیں, اور اس معاملے کو حل کر بیٹھیں. ورنہ بہت پچھتائیں گے, ایسا پچھتائیں گے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ سب کچھ بند کر دیں, اور جو ظلم کر رہے ہیں یہ بند کر دیں. ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا. آپ پہ تو خود ظلم ہو چکا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے بڑا مارا, اس کو ہی دیکھ لیں. مت کریں ظلم, احساس کریں, دنیا کی مانیں, قربانی دیں, اور مذاکرات کے ذریعے تمام معاملات کو حل کر لیں تاکہ دنیا میں سکون ہو. ورنہ یہ ایٹم بم کی طرح پھٹے گی چیز, اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جی آگے بڑھ جائیں, ادھر چلے جائیں, دائیں بائیں چلے جائیں, کچھ نہیں ہوگا سوائے تباہی کے. امن کا سوچیں, پیار کا سوچیں, محبت کا سوچیں. کسی کو تکلیف دیں گے, کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہ کامن سینس ہے, ساری دنیا جانتی. تو امن کی طرف آئیں. میں تو آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ امن کی طرف آئیں, اور اس غزہ کے مسئلے کو حل کریں, فلسطین کے مسئلے کو حل کریں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اگر نہیں کیا تو جو بات میں نے کہی ہے وہی ہوگا. تو امن کی طرف آئیں, بات مانیں. جو بندہ بات نہیں مانتا, یاد رکھیں, وہ دنیا میں پھر اس کا کسی قسم کا کوئی مقام نہیں. دیکھ لیں کہ ساری دنیا کیسے خلاف ہوتی جا رہی ہے, پوری دنیا. تو کیا آپ کر لیں گے پھر جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا سا آپ کا ملک ہے, اس کی وقت کیا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا فتح کر لیں گے. کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ مت سوچیں. مذاکرات کریں, مسئلے کا حل کریں, ظلم کرنا بند کر دیں. ظلم کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا, یاد رکھیں. اپنے عوام کو بھی امن دیں. وہ بھی تڑپ رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ ان کی باتیں نہیں سن رہے. ان کی بات سنیں. امن کو دیں, مانیں بات. کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں ان مذاکرات کے لیے. مذاکرات کر لیں, معاملات کو روک لیں, تباہی سے بچا لیں, اپنے ملک کو بھی اور دوسرے ملکوں کو بھی. مت ایسے سوچیں, مت ایسی لالچ کریں کہ ہم یہ لے لیں, ہم وہ لے لیں, ہم فلان لے لیں, یا یہ ہے یا وہ ہے. سب بھول جائیں. سبق سیکھیں, دنیا کی تاریخ سے سبق سیکھیں. یہ بہت ضروری ہے. اور غزہ کا میٹر بہت اہم ہے, فلسطین کا میٹر بہت اہم ہے. حل کر لیں, ورنہ کچھ نہ رہے گا. یاد رکھیں جو میں نے آپ سے کہا ہے, عقل سے کام لیں. یہ میں بار بار کہتا ہوں, عقل 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 عقل, فہم اور فراست, سینسبلٹی. تو غزہ کا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو کامیاب بنائیں, بیٹھیں, مذاکرات کریں. اگر آپ یہی کریں گے کہ آج آپ کچھ کہیں, کل کچھ کہیں, پرسوں کچھ کہیں, تو کون آپ کی بات سنے گا؟ دنیا بے وقوف ہے. دنیا گلوبل ولیج ہے. ساری دنیا بہت ہوشیار ہے اس دور میں, بہت عقل مند ہے. سب ملک اپنی جگہ بہت عقل مند ہے, اور سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات. تو آپ اکیلے نہ رہ جائیں کہیں. تو عقل مندی سے اس کو ہینڈل کریں, عقل مندی سے اس کو ڈیل کریں, عقل مندی سے مذاکرات کو کامیاب بنائیں, ان کو ان کا حق دیں. تو آپ بھی سکون میں رہیں گے اور بہتر ہو جائے گا. وقت ہاتھ سے نکلنے نہ دیں. بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. تو اس لیے دنیا میں امن کو فروغ دیں, پیار کو فروغ دیں, محبت کو فروغ دیں, تاکہ آپ بھی ترقی کریں. آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی چیزیں, آپ کے ملک میں کچھ آپ نے کیا ہے, لیکن اب کیا کر بیٹھے ہیں؟ اسے سب کچھ چھوڑ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عوام امن میں رہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سکون رہے, آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو تسلیم کرے, آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو, تو آپ امن کی بات کریں. دوسرے کو امن دیں گے تو امن ملے گا, دوسرے کو پیار دیں گے تو پیار کریں گے.
ظلم دیں گے تو ظلم ہی ملے گا، یہ یاد رکھیں بات میری۔ تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے یہ عقل کی باتیں جن دلائل سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، فہم اور فراست دے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے، ساری دنیا تنگ آ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، پھر آپ کہاں کھڑے؟ تو بہتر ہے کہ عقل سے کام لیں، اور جو کچھ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ مل کے اس کا حل کریں۔ جب آپ حل کریں گے، اس وقت تو نیشن تھیوری کی دنیا بات کر رہی ہے، قبول کر لے، ورنہ پھر ایک ہی نیشن تھیوری چلے گی اور آپ روک نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے میری بات، آپ روک نہیں پائیں گے۔ اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسے قبول کر لیں، خود بھی امن سے رہیں، دوسرے کو بھی امن سے رہنے دیں، ساری دنیا کا امن قائم رہنے دیں۔ ساری دنیا پریشان ہے اور وہ آہستہ آہستہ آپ سے ڈریگ کر رہے ہیں، سب ساری دنیا ڈریگ ہوگی، آپ اکیلے کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے غزہ کا میٹر حل کریں، یہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا۔ کافی ملک اس کے اندر شامل ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہلاک کریں، جنگوں کو روکیں، امن قائم کریں۔ امن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ پھول وہیں کھلتے ہیں جہاں امن ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تباہی وہیں آتی ہے جہاں جنگیں ہوتی ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اب تو سب کے پاس ایٹم بم ہے، ساری دنیا ایٹم بم لیے پھر رہی ہے۔ کچھ ظاہر کرتے ہیں، کچھ ظاہر نہیں کرتے، سب کے پاس ہے۔ اور پتہ نہیں اس کے علاوہ کیا کیا خطرناک ہائیڈروجن بم کیا کیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ زیادہ بھڑک گئی تو کیا کر سکیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا مخالف ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ دھمکیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں رہیں اور ان مذاکرات سے فائدہ اٹھائیں اور امن قائم کریں۔ امن کے پھول سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ امن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آپ کا ملک خود فلرش کرے گا، ہر چیز بہتر ہوگی، تعلقات آپ کے دنیا سے بہتر ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی تسلیم کر لیں گے جو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے کسی صورت۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کوئی آپ کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ بڑے بڑے ملک آپ سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں، جنہوں نے پہلے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اب وہ سب یہی سوچ رہے ہیں۔ تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اب فوری طور پہ اگر چاہتے ہیں، اپنے ملک کا بھلا چاہتے ہیں اگر آپ، تو امن قائم کریں، ظلم کو بند کریں اور یہ مذاکرات کریں۔ اور یہ ٹو نیشن تھیوری میرا تو خیال ہے سب سے بہترین مجھے تو لگتی ہے کہ یہی حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپ بھی چین سے رہیں، دوسرے بھی چین سے رہیں، اور کوئی ڈر خوف میں کچھ مت کریں۔ سب سے دوستی کر لیں، سب سے دوستی کر لیں، آپ کو مان لیں گے، آپ کتنے، آپ کا ملک ترقی کرے گا، خوشحالی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ناموں میں نام نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میں امن کا شدائی ہوں، جہاں تک پہنچے امن پہنچے، میں یہی چاہتا ہوں۔ میرا نام ہے جمال ناصر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب دنیا کے لوگوں کو کہتا ہوں، سارے خوش رہیں، سدا رہیں اور سب مل کے امن کے لیے کام کریں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارا مذہب تو ہمیں امن اور پیار اور یہی چیزیں سکھاتا ہے۔ اللہ حافظ۔